اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا آتی ہے؟ زبانی آتی ہے؟ 2 3 4 4 5 7 لوگوں کو آتی ہے۔ میں چاہوں گی کہ باقی لوگ بھی اس کو یاد کر لیں۔ ابھی میں آپ کو دعا کہلواؤں گی، آپ میرے پیچھے پڑھیں گے، پھر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی۔ اچھا، یہ جب ہم پڑھیں گے نا دعا، تو آپ نے اس کو صرف پڑھنا نہیں، آپ نے یہ مانگنا ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے نا۔ پڑھنا تو بس پڑھنا ہے، اور مانگنا کیا ہے کہ اللہ یہ سب کچھ ہمیں عطا کر۔ چلیے، رب اعنی، سب نے آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بول کے پڑھنا، دل میں نہیں پڑھنا، منہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ دل میں پڑھنے سے سبق یاد نہیں ہوتا۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔ اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ دے، میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ، میرے دل کو ہدایت دے اور میرے سینہ کے کینے کو نکال دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ الہامی دعائیں ہیں۔ الہامی دعا کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر الہام کی، آپ نے مانگی اور آپ سے صحابہ نے سیکھی، اور پھر آج تک یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں بھی ان دعاؤں کو سیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اور پھر آپ سب اس کو اپنے اوپر لیجئے گا کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے رب اعنی، اے میرے رب تو میری مدد فرما۔ رب کون ہے؟ میں کس کو پکار رہی ہوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا اور میری ہر چیز کا مالک ہے۔ رب ہی میرا مالک بھی ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے۔ سوچئے کیا کچھ ہے میرے پاس، یعنی کیا چیزیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ بیگ میرا ہے، یہ کتاب میری ہے، یہ فون میرا ہے، یہ کارڈ میرا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، اصل میں اللہ ہی کا ہے سب کچھ۔ اس نے وقتی طور پر مجھے استعمال کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ تو پھر جو چیزیں میری ہیں ہی نہیں، مجھے تھوڑے دن کے لیے ملی ہیں، ان کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جس نے مجھے دی ہیں
میں انہیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کروں، اس کے خلاف استعمال نہیں کروں۔ تو بہرحال میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اسی سے مدد مانگتی ہوں، لہذا سب سے پہلی چیز کیا مانگ رہی ہوں؟ اعِنِّی، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اور یہ ہم ہر نماز میں بھی مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر یہ کتاب رکھی گئی، اس کتاب کا نام بھی ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ رکھا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ سے مانگتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، دیتا ہے۔ جب ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، انسانوں سے سوال کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا تو انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، یا انسانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں، اور یا پھر ہوتا ہے تو دیتے نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ہے اور وہ دے نہیں رہے۔ جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے اور وہ آپ کو دیتا نہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب کہ وہ میری ضرورت ہوتی ہے تو پھر میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ مثلاً آپ کو کچھ خریدنا ہے اور بہت ضروری خریدنا ہے، اور آپ کے ہسبینڈ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو کچھ دیتے نہیں، کچھ جیب خرچ نہیں دیتے، پاکٹ منی نہیں دیتے، کچھ ضرورت کے پیسے نہیں دیتے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ کیا گزرتی ہے؟ دل دکھتا ہے، زیادہ دکھتا ہے نا، بہت زیادہ۔ اور پھر ہم اس کی شکایت کس کو کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کرتے۔ یہی تو ہماری مشکل ہے، ہم اپنی فرینڈس کو کرتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنی امی سے کرتے ہیں، میرا ہسبینڈ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بہت ہی خراب انسان ہے۔ امی کے دل میں ہسبینڈ کی محبت پیدا ہو جاتی؟ نہیں، وہ آپ کے ہسبینڈ کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ تو دکھی تھے ہی، آپ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ دکھی کر دیا۔ کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کوئی فائدہ ہوا یا کچھ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا، کیونکہ آپ کے پیرنٹس کے دل سے آپ کے ہسبینڈ کی محبت بھی عزت بھی چلی گئی۔ اب وہ جب اس کو دیکھیں گے تو کس نظر سے دیکھیں گے؟ نفرت سے دیکھیں گے، یہ میری بیٹی کو تنگ کر کے رکھے ہوئے۔ اور پھر معاملہ یہاں تک نہیں ہوتا، بعض اوقات معاملہ اور آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ہم تمہیں دیں گے سب کچھ، جو تم چاہتے ہو واپس آ جاؤ، اور وہ واپس بلانے لگتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کچھ ملکوں میں طلاق کی ریشو 80 سے 90% تک جا پہنچی ہے۔ ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر لڑائی جھگڑے فساد فتنہ اور آپس میں اختلاف، بچے بھی پس رہے ہیں، خود بھی پس رہے ہیں۔ بات کیا تھی؟ شروع میں غلطی ہو گئی، ہسبینڈ نے بات نہیں مانی، ہسبینڈ کی شکایت پیرنٹس سے کی، دوستوں سے کی، ادھر کی ادھر کی، اور کبھی کبھی پولیس بھی بلا لی، کیونکہ یہاں وہ بہت آسان ہے۔ کیا پولیس نے آ کے مسئلہ حل کر دیا؟ آپ کو شیلٹر مل گیا، وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ تھی، کیا خیال ہے؟ وہ گھر سے زیادہ اچھی جگہ ہے شیلٹر۔ آپ کے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے لیکن آپ کی ہسبینڈ سے لڑائی ہو گئی اور آپ نے گھر چھوڑ دیا، اب آپ کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاتے تھے، ان کا فیوچر بہت روشن تھا، لیکن آپ کے لیے ہسبینڈ کی بے رخی یا اس کی جو سٹنجینس تھا یا اس کا نہ دینا تھا وہ آپ سے برداشت نہیں ہوا، لہذا مسائل حل نہیں ہوئے، مسائل کی شکل بدل گئی۔ مسائل حل کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص، مثلا میں ہسبینڈ پہ بات کروں گی، اگر ہسبینڈ تنگ کرتا ہے، نہیں دیتا، اس کی شکایت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل، اس کا مال، اس کا سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اس کا مالک اللہ ہے۔ کیا دل بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ بدلتے ہیں۔ برے لوگ اچھے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی اچھے لوگ برے بن جاتے ہیں۔ اور آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بہت دیتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے، ان کے بھی عیش کرواتے ہیں، مجھے کچھ نہیں دیتے۔ آپ کے لیے ایک امتحان ہے، آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، واقعی آزمائش ہے، بہت تکلیف دہ ہے۔ جس شخص کو اللہ نے آپ کا قوام بنایا تھا،
جس کے ذمے لگایا تھا کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کرے، لیکن وہ نہیں کر رہا، اور آپ کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوگی برداشت کرنا، لہٰذا آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ نے وہ نسخہ نہیں استعمال کیا، ابھی وہ رستہ نہیں دیکھا، وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا تھا آخری حد تک جانے سے پہلے، اور وہ تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے رجوع کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد لینا، اللہ سبحانہ وتعالی سے تعلق قائم کرنا. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایک شخص کی مہربانیوں سے اس لیے محروم کیا ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے جڑ جائیں، اپنی ساری توقعات، اپنا سب کچھ اللہ کی طرف لے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر مجھے زیادہ دینا، پھر تھوڑا کیوں دیتا ہے، یا مجھے دلواتا کیوں نہیں لوگوں سے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے. ابھی ایک بہن بتا رہی تھی نا، تو میں نے دل اپنا تھام لیا ان کی سٹوری سن کے کہ کس طرح بچی پیدا ہوئی تو وہ پری میچور تھی، بچی پیدا ہوئی تو وہ بول نہیں سکتی، اور ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا. سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تو ہم جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. ہمارے پیارے بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، اور انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. کچھ لوگ دنیا سے نہیں جاتے مگر پھر بھی وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے، آپ کو ان کی محبت نہیں ملتی، ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ الٹا آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایک ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ کس کی طرف آ جائیں؟ اللہ کی طرف آ جائیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. وہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب انسان ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے تبھی اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. سکون اور خوشی ہم لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، مال میں ڈھونڈتے ہیں، اولاد میں ڈھونڈتے ہیں. یہ وقتی سہارے ہیں، یہ سب کچھ وقتی سہارا ہے، چند دن کی بات ہے. ہم نے انہیں چھوڑ کے جانا ہے یا انہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس میں سے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. لیکن اگر ابھی سے آپ نے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسٹرانگ کر لیا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آزمائے گا ضرور. یہ یاد رکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور یہ محبت بہت زیادہ ہو. لیکن اس محبت کی قیمت ہے، اور وہ ہے آزمائش، کہ جب محبت ہوگی تو پھر آزمائش آئے گی. اور جو شخص اس کو ایکسپٹ کر لے گا کہ یہ میرے فائدے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کی رہنمائی کر دے گا. اور جو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. جو مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. جو اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. جو اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ راضی ہو. تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، زندگی میں آنے والی مشکلات کو ایکسپٹ کرنا ہے، تکلیف دہ راستوں کو قبول کر لینا ہے، اور ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے. یہ اس کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے. کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ اپنی محبت میں کتنا سچا ہے. یہ محبت صرف باتوں کی حد تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے؟ اور جب کوئی اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کے گریڈز وہی رہتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں نا.
آپ ہر ٹیسٹ پاس کر کے اگلے گریڈ پہ جاتے، اگلے پہ اگلے پہ اگلے پہ اگلے پہ، اور جب اوپر جاتے 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 اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. لہذا جب کبھی مشکل آئے، تکلیف آئے، یہ دعا آپ کی نظر کے سامنے لگی ہونی چاہیے. دل بوجھل ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اٹھ کے جا کے کھڑے ہو جائیں وال کے پاس، پڑھنا شروع کر دیں. ربی آئینی، اے میرے رب تو میری مدد فرما. میں لونلی فیل کرتی ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں تنہا فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو. مجھے لگتا ہے میرا کوئی بھی نہیں، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کوئی میری بات نہیں مانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا. اللہ تو میری مدد فرما. ربی آئینی، اپنی اطاعت پر میری مدد فرما. مشکل وقت میں صبر پر میری مدد فرما. میرے فائنینشل میٹرز بہت مشکل میں آ گئے ہیں، مالی معاملات بہت تنگ ہو گئے ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے. اللہ میری مدد فرما. اللہ اچانک یہ مصیبت آ گئی ہے، ربی آئینی، میرے رب میری مدد فرما، میں تیری مدد کا محتاج ہوں. اور پھر ولا تعن علیہ، میرے خلاف، میرے مقابل کی، میرے مخالف کی مدد نہ کر. ہر انسان کو کسی نہ کسی مخالفت، دشمنی سے واسطہ پڑتا ہے، ہوتا ہے نا. کبھی وہ آپ کے گھر میں ہی ہوتے ہیں لوگ، اور کبھی وہ لوگ باہر ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کا پرابلم، کوئی نہ کوئی ایشو بن ہی جاتا ہے. پھر آپ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا کریں گے. کل ایک بچی کا مجھے میسج آیا، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ماشاءاللہ قابل بچی، الہدا کی گریجویٹ تھی، یونیورسٹی میں پڑھا رہی. تو اس کی پروموشن کا وقت تھا، تو کچھ لوگ خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے حجاب کی وجہ سے اور اس کے کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے. تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا اس میں کہ اس کو پروموٹ نہ کریں. اب وہ بہت بیچاری پریشان تھی. اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ جب ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، لیکن صرف اتنی بات کافی نہیں ہوتی، ہمیں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں نا، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کرنا. یہ دعا چاہیے آپ کو کہ اللہ میرے مخالف کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا. ربی آئینی ولا تعن علیہ، جو مجھ پہ چڑھائی کر رہا ہے نا، جو مجھ پہ الزام تراشی کر رہا ہے، جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اللہ آپ اس کی مدد نہیں کریں. تو اس طرح ایک دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سنے گا اور میں اس مشکل سے باہر نکل جاؤں گی. وانصرنی، اور میری مدد کیجیے. ولا تنصر علیہ، اور میرے خلاف، میرے مخالف کی مدد نہیں کیجیے. جو مجھے ستا رہا ہے، جو مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا. تو آپ تبھی پروٹیکٹڈ ہوں گے نا جب ایک طرف آپ کو مدد ملے گی اور دوسری طرف جو آپ کے خلاف جا رہا ہے اس کی مدد نہیں ہوگی کہ آپ کو وہ مزید تنگ کرے، ستائے، پریشان کرے. پھر وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، آپ میرے لیے تدبیر کیجئے اور میرے خلاف تدبیر نہ کیجئے. میرے لیے تدبیر کیجئے یعنی میرے حق میں. اللہ تعالیٰ رب ہے نا، تو وہ رب کا معنی کیا پڑا ہوا ہے آپ نے، یہ بتائیے. خالق، مالک اور مدبر. اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کیا، میری ہر چیز کا مالک ہے، اور میرے سارے معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، میرے لیے وہی پلان کرتا ہے. آج مجھے صبح کسی نے کہا یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری پلاننگز کرتا ہے. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، سب کے لیے کرتا ہے. ارے یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے فائدے کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کی قیمت ہی نہیں پتا ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کو گفٹ دیتا ہے، بظاہر وہ ذرا سمپل سا لگتا ہے لیکن ہوتا بہت اوریجنل ہے، بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. آپ کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یا کسی کو آگے چلا دیتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی بتا دے تو پتا ہے وہ چیز کتنے کی تھی. آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھی اس کی قیمت. پھر آپ ہاتھ ملتے، اوہ میں نے تو قدر ہی نہیں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے پلان کرتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. تو آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تدبیر میرے حق میں ہو، میرے خلاف نہ ہو. کیونکہ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے، اصل پلاننگ اس کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہدنی، اور آپ میری رہنمائی کیجئے.
آپ کو کس کس چیز میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے؟ صرف دین کے معاملے میں؟ ہر معاملے میں. مثلا اس کورس میں آپ نے داخلہ لیا جس میں آپ نے گریجویٹ کیا، ہو سکتا ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، آپ کو خیال بھی نہ ہو، اور اچانک کہیں سے کسی نے بتا دیا اور آپ بس ایسے ہی چلے آئے، اور پھر آپ کو اللہ کی کتاب کی سمجھ مل گئی. تو یہ کس نے گائیڈ کیا تھا؟ اللہ نے اصل میں کیا تھا، اور کسی کو بھیجا تھا آپ کی رہنمائی کے لیے کہ وہ آپ کو کنونس کر لے کہ یہ کر لو. لیکن ہم اس کو بلیسنگ نہیں سمجھتے کہ کسی نے مجھے بتایا، بلکہ بعض اوقات ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. میرے اندر تمہیں کیا کمی نظر آتی ہے کہ تم مجھے کہتی ہو کہ کورس کر لو، قرآن پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو، تم بھی پڑھ لو. آئی ایم پرفیکٹ، میں سب ٹھیک ہے، میرا کچھ مجھے مشکل نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بعض اوقات دل میں آتی ہے ڈائریکٹ، بعض اوقات کوئی انسان آ کے بتاتا ہے، بعض اوقات ہم کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں سبق مل جاتا ہے، بعض اوقات ہم کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دینے کا، گائیڈنس دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ویلیوبل ہے. تو ہم یہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیجیے. وَيَسِّرْ لِيَ الْهُدَى، اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دیجیے. جو راستہ میرے لیے صحیح ہے، میرے لیے اس راستے پہ چلنا اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے. لندن کی ٹریفک تو لندن والوں کو خوب پتا ہے. جو ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ راستہ آسان ہو، ٹریفک نہ ملے، ٹائم پر پہنچ جاؤں. تو زندگی صرف ٹریفک کی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس کے لیے آپ کو ہدایت میں آسانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس راستے کو، زندگی کے راستے. اچھا، ہدایت کا معنی بھی آپ کو میں نے کئی دفعہ قرآن مجید میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس میں ایک آتا ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہے اس پر چلانا، اور تیسرا ہے منزل تک پہنچانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں دکھا بھی دے،